عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، تسلسل کے ساتھ آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو امت کی طرف سماعت فرماتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نوری شکل میں عالم میثاق میں تشریف لے آئے، اس کے بعد اس عالم جدی میں تشریف لے آئے، آپ کا فیضان کس انداز سے امت کی طرف جاری و ساری رہا، اس کی تشریح، اس کی تعریف، اس کی توضیح آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ دائی حلیمہ جب لے کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہنچی، اب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان دائی حلیمہ کے گھر میں نکلا۔ آپ کے وجود کی برکت سے دائی حلیمہ کے گھر کا عالم، گھر کی رونق میں گئی۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دائی حلیمہ اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ جب نکلی تھی مکے کے لیے، گھر میں جلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، چراغ میں ڈالنے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے دائی حلیمہ کی غریبی اور مفلسی کا عالم یہ کہ ان کے گھر میں روشنی کرنے کے لیے گھر میں تیل موجود نہیں تھا، مگر جو ہی لے کر دائی حلیمہ سید الانبیاء کو لے کر آئی، گھر اتنا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا کہ روشنی کی گھر سے نکل کر اطراف و اکناف کو کہے منور کرنے لگے۔ نوری تھے آپ کے چہرے کے نور کی برکت کا، گھر میں داخل ہوئے تو گھر سو بقائے نور، یعنی گھر پورا روشنی سے چمکتا ہوا نظر آیا۔ پریشان ہوئے محلے والے، اطراف و اکناف والے آ کر دیکھ کر پوچھنے لگے، حلیمہ تیرے گھر میں تو جلانے کے لیے، روشنی کا انتظام کرنے کے لیے دیر تک موجود نہیں تھا، مگر ابھی اس قدر روشنی کہاں کی؟ تو بولنے لگی حلیمہ یہ میرا کرشمہ نہیں، اس وجود کی برکت ہے، جو آیا تو گھر میں روشنی داخل ہو گئی۔ دوسرا فیض، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم میں طاقت، قوت و توانائی، اور جسم کے اندر اس قدر دھوپ جاری ہو گیا، یہ فیضان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی برکت، اس لیے کہ جسم اطہر کو گود میں لے کر آئے۔ ارے نبی کا جسم جس سے لگ جائے، اس کی خیر و برکتوں کا کیا عالم ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے لگی تو آپ سیدھے حصے سے دودھ پیتے رہے، سیراب ہو جاتے، سیراب ہو جاتے۔
تو دوسرا حصہ اپنے بھائی چھوٹا بچہ تھا حلیمہ کو اس کے پینے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. عدل و انصاف تو دنیا نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے لوگ انصاف کرنے میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے لغزشات ہو جاتے ہیں، مگر قربان جائیے سید الانبیاء کی ذات بابرکت پر پیدا ہوئے ہیں تو انصاف اور عدل کا قانون یہ نافذ کر رہے ہیں. بزرگوں دوستوں، دوسری برکت آپ کی حلیمہ کے لیے، بکریاں کے تھنوں میں اس قدر دودھ آ گیا کہ بکریاں چلتی رہی تو دودھ نیچے زمین پر گرتا رہا. شام کو جب واپس بکریاں چل کر جنگل سے آ جاتی تو راستے میں کیا دودھ ان کے تھنوں سے گرتا ہوا نظر آیا. اس قدر فراوانی، اس قدر اللہ رب العزت کا فیضان حلیمہ کے گھر میں. مگر اطراف و اکناف قرب و جماعت ان کے پڑوسیوں کے پاس بھی بکریاں تھیں، ان کے پاس بھی شیخے، ان کے پاس بھی جانور تھے. ان کے بکریوں میں نہ دودھ نہ اور کچھ، جیسے پہلے تھے اسی انداز کے اب بھی. تو پڑوسی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تم اپنی بکریوں کو بھی اسی مقام پر چراؤ جہاں کیا ہے حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں. مگر یہ نادان لوگوں کو کیا پتا، یہ جنگل کا فیض نہیں ہے، یہ گھاس پھوس کا فیض نہیں ہے، یہ پیٹ کے بھرنے کا فیض نہیں ہے بکریوں کو. یہ تو اس وجود کی برکت و رحمت و سعادت کا فیض ہے جو حلیمہ کے گھر میں آ کر ان کو عطا کر رہا. بزرگوں دوستوں، حلیمہ کا گھر خیر و برکتوں کا گہوارہ بن گیا. نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، بس اطمینان و سکون سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور اپنی نظروں کے اس قدر قریب کر کے الفت و محبت کا اظہار دائی حلیمہ کر رہی ہے جس کی مثال بے مثال. صبح دائی حلیمہ کنویں پر نہیں پہنچتی، اس لیے کہ جس قدر میں بچوں کو لے آئے تھے مکہ المکرمہ سے ساتیہ قبیلے کی عورتیں، وہ تمام عورتیں اپنے بچوں کے وہ کپڑے جو رات و غلاظت وغیرہ کرے رہتے صبح کو دھونا پڑتا. چھوٹے بچے ان کپڑوں کو لے کر کنویں پر پہنچتے، جانے کے بعد وہاں ان کپڑوں کو دھوتے تو حلیمہ کو یاد کرتے. کیا بات ہے، تمام کیا بچوں کے غلیظ کپڑوں کو لے کر دھو رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، مگر حلیمہ کبھی آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی. اس کے پاس بھی تو بچہ ہے، وہ بھی تو بچے کو لے کر آئے ہیں. آئے آ کر پوچھنے لگے حلیمہ کیا بات ہے، تو کپڑے دھونے کے لیے بچوں کے کنویں پر نہیں آتی. نادانوں تم جن کو لائے ہو وہ غلاظت کرنے والے، یہ وہ ہے جو دنیا و آخرت و کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، میں اس سے کیا پاک کروں. بزرگوں دوستوں، جب زمین پر آئے تو نہلانے کے لیے پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے تو آوازیں آ رہی تھی، ارے وہ یہیں سے نہا کر آئے ہیں. کپڑوں کا انتظام کیا جا رہا ہے تو ارے وہ یہیں سے کپڑے پہن کر آئے ہیں. ان کے لیے پانی کی، نہانے کی، دھونے دھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آئے. بزرگوں دوستوں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ان کی شان بیان ہو رہی ہے. ہر انسان کا بچہ سال میں جس قدر بڑا ہوتا ہے، انبیاء کی شان، سید الانبیاء کی نہیں بتا رہا، دوسرے انبیاء ان کی شان یہ ہے وہ ایک دن میں اتنا بڑا، اتنے بڑے ہوتے. سربر میں انسان کا بچہ جتنا بڑا ہوتا
اللہ کے نبی جو دوسرے ہیں ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے ہیں. یہ تو سید الانبیاء ہے. دن سے پیدا ہوئے, دن کا فیضان ان پر کیا ہوگا؟ ان کا فیضان دن پر ہو رہا ہے. کتنے بڑے ہوتے تھے یہ کوئی بتا نہیں. گھر میں رینگنا شروع کر دیا. گھر میں رینگنا شروع کر دیے. دائی حلیمہ جب چولہا سلگاتی پکانے کے لیے بیٹھ جاتی, کہاں؟ چولہے کے پاس. سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھ کر رینگتے ہوئے آتے ان کے قریب. نگاہ نبی جو ہی آنکھ پر بڑھتی آنکھ کو چلتی. آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی کو پیدا کیا. آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے, مگر نگاہ نبی جب ضرورت پڑتی تو ان آنکھوں کو کی روشنی ڈالتے. جہاں آگ نہیں ہے وہاں آگ پیدا ہو جاتی, جب آگ ہے وہاں خود بخود آگ ہو جاتی. یہ سید الانبیاء کی شان کریمی. پھر دائی حلیمہ کو دور لے جا کر بٹھاتے, پھر چولہا سلگا کر پکانے کا کام آغاز. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے آئے. فاطمہ رضی اللہ تعالی, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پکا رہی تھی روٹیاں سے. کیا کر رہی تھی؟ روٹیاں سیک رہی تھی, بنا رہی تھی. آقا آئے, آ کر بیٹھے, بولے بیٹے روٹیاں تو بناؤ, میں سیکتا ہے, توے تو میں رکھتا. باپ بیٹی کی محبت. آج ہے کوئی باپ بیٹی سے اس قدر محبت کر کے چولہے کے پاس جا کر چولہے کے پاس روٹیاں سیکھے. یہ نبی کیوں کی ہے یہ سمجھو میرے باپ. یہ سمجھنے کے واسطے یہ بیانات یہ سو رکھی خالی صبح یعنی جھٹک مل جاؤ ایسا نہیں. اپنا کر کے دکھائے انہوں ایسا تم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرو. کوئی کرتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر بیٹھ کر کھاتے تھے زوجہ محترم. نبی کو کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کروڑوں سال وہاں رہے اللہ کے بعد کہ کھانے کا ذکر حدیث میں آیا, قرآن میں آیا. بغیر کھائیں گے نہیں, پھر یہاں کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں بتانے کے واسطے تم بھی ایسا کرو میری امتی ہو. سمجھ نہیں. یہ سارے کام نبی یہاں 63 سال تک کیے. کیا واسطے کیے؟ ہم کو یہ بتلانے کے لیے کہ تم بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسے میں کر رہا ہوں. اما جان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے اور جس گلاس سے پانی پیتے, جس جگہ سے منہ لگا کر پیتے, اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے. ہم لوگ کو وہ گلاس پیا رہا تو وہ گلاس کو پھر پانی تو پینا رہا, صاف پانی سے دھوتے ہیں پیتی. صاف پانی سے پوتے برتن کو دھوتے والے ہوتا ہے جس پر منہ ہے اسے دھوتے نہیں. یہ نبی کی سنتیں ہیں, کرنے کے لیے نبی چھوڑ گئے. اگر ہم بھی ایسے ہی چھوڑ دیے جیسے ہم کو پتا ہے. ہڈی کھا کر امی جان رکھ دیتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, تو سرکار اسے لے کر چوس دے. ہے کوئی کرنے والا ہے
بچہ اگر ماں باپ کے ساتھ ماں باپ بیٹھے ہو بچہ اگر گیا تو کہتا ملانا نفرت کر رہا تھا یہ کہہ وہ تو چھوٹا سا تو کھانا یہ گیا میرے دادا نے پیغمبر کرے تو ماں باپ کے سامنے بچہ بات کرے تو میں آج تک کرے نہیں میں دونوں سے رہتا ہوں ایسا بنا آنا نفرت کرتا ہمارے ساتھ پڑھنا ہے کیا بات ہے اللہ کے رسول آخر وقت تک یہی فرما عورتوں کا خیال تمہارے کام کرنے والے کنیزوں کا خیال کرو سرکار یہاں تک دعوت آتی سرکار کو تو پوچھتے کیا پوچھتے کیا عائشہ کو بھی دعوت ہے کیا دعوت دینے والے کو پوچھتے ہمیں پوچھتی اور خلا کو دے جاتا اچھا بابا آپ جاؤ ہمیں بیٹھنے بھی دے دیتے اسے کہاں بیٹھاتے چائے پلا دیتے تھے اسے پہلے اٹھا کو بھیجا سرکار کی سنت کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے کیا وہ مجوسی دعوت دینے والا ایک دن آپ کو پوچھا تو پوچھے سرکار عائشہ کو بھی کیا نہیں تو میں بھی نہیں آتا تھا دعوت دینے والا گھر میں دعوت دے کو عورت کو بھی گیا کر تو کے پاس آنے میں جا پا رہا تھا نہ دکھا آتی سے جاتی کوئی سنت ہمارے پاس نہیں ہم سمجھ لیں ٹوپے لگا کو کپڑے پہ کو ہم کو ہمیں نماز نہیں ہے ہمیں مرتب نہیں ہے ہمیں پرہیز ہے ہمیں تو ننگے ہی سنتوں کے طرف کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی دی سرکار لے کر توے پر ڈالتے ہیں آگ بجھ جاتا ہے ویسے پہلے بجھنا چاہیے وہ بچپن کا واقعہ سنا رہا ہوں نگاہ پڑ رہی تو کہیں سے آگ بجھ جا رہی ہے جب بازو بیٹھے یہاں آگ بجھتی نہیں آپ کا کام کیا ہے کیا کرنا مگر یہاں آگ تو ہے مگر اس کا اثر ختم ہو گیا ہے نبی یہ بتا رہے ہیں جہاں میرا وجود ہوتا ہے وہاں آگ ہے بھی تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے قیامت میں حساب و کتاب ہوتے رہتا سنی تم لوگ 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ کئی ہزار مرتبہ سنے دوزخ یہ چھوٹو دوزخ میں ڈالا جاتا رہتا جنتی کو جنت میں بھیجا جاتا سرکار کہاں رہتی ہوں وہاں چلتی نہ بھائی وہاں بیٹھتی دوزخ پہ جنت نہیں سرکار بیٹھتی ہے تو وہ دوزخ اثر کرتی ہے ذہن کو چھوڑو یہاں بیٹھے رہتے یہاں اثر کرتی کیا دال میں روٹی اما جان پھر سو جاتے ہیں پھر روٹی جاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بابا یہ آگ گزرے بیٹے جس چیز کو میرا جسم لگ جائے میرا آگ لگ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے یہ تو تم نے بھی آگ میں کیا سکتے ہیں نبی کی شان اب دوزخ کا بھی یہ تعلق ہوگا مگر خوش ہونا نہیں حافظ صاحب بولی ماما کیا بھی نہیں ہوتا کہ کیا بھی کرے جائے اللہ کا ڈر و خوف اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کرتے رہے مگر یہ حقیقت نہیں
ان کا نام رکھ لینے والا دوزخ میں گیا تو دوزخ کا کپڑا باندھتے رہتے یا الہی عالم میں پہلے لکھا ورنہ میں بھج جاؤں گی میرا قتل ختم ہو جائے گا نام کی وجہ یہ سب حدیث کے بعد الفاظ بول رہا ہوں حدیث کے واقعہ جیسا کہا گیا دوستو صحابہ کی شان بتاتا ہوں کو یقین نبی کے جسم کا مقام اور مرتبہ تھا نبی کے جسم کو رکھنے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اسی واسطے آج تک رسول و آل رسول سے ہاتھا ملاتے ملتے جسم کو جسم لگاتے کیوں وہاں سے یہ فیض چلا آ رہا ہے تو لوگ صاحب کہتے حیرت لیوا ان کو ملاقات کا سلسلہ وہاں سے جاری ہے وہ نسبت وہاں سے چلی آ رہی ہے خون کے ساتھ مسافاؤں کے ساتھ اس لیے جو بھی بزرگ ملے ان سے مسافہ کرنا چھوڑنا نہیں ملانا یہ لگ گیا تو عالم کیا ہوتا صحابہ کا ایمان و یقین بتا رہا رسول کے جسم کی عظمت ان کی نظر میں کیا بدر کا موقع ہے سواد ابن غیبیہ ایک صحابی ہے حبشی ہے کاری یہ سب کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہو گزرے یہاں سے یہاں تک پہن لیے کھلا ہے عرب کی 3 جلابی لوگ جنگ کو آئے ہیں لڑنے کے کہاں ہیں جنگ کو آئے جنگ کے بدر میں آئے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم جس آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے لکڑی کھینچ رہے ہیں آپ زمین لوگوں کو کھڑنے کے لیے ہوئی تم یہاں ٹھہرو تم یہاں ٹھہرو تم یہاں ٹھہرو تم یہاں ٹھہرو جنگ کا نقشہ کیسا کرنا چاہیے وہ بتا رہے ہیں ذہن پر دوڑ کر رسول تک میں بتاؤ نبی کا تو تلوار چلانا سیکھی کر تو سنی کیا کی بیان میں نہیں نبی کا تو ٹریننگ لیے ہیں جنگ کی تو سنی کیا ہے اب یہاں جنگ کیسے لڑنا صحابہ کو بتا رہے ہیں وہ یہ کون سا علم بولنا نبی کی کون سا علم بولنا اسے حضرت وحی سے آئے ہیں لکھے پڑے ہوئے حضرت کا علم لدنی ہے اے امین حضرت وحی سے آئے ہیں لکھے پڑے تو جنگ کا نقشہ بتا رہے ہیں بڑے بڑے سپاہ سالار خدا کفار کی طرح ابو جہل ہے ابو لہب ہے جی عتبہ شیبہ ہے ایک ایک آدمی 10 15 پر بھاری دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلانے والا ایسے انسان موجود ہیں مگر ان کو جنگ کا نقشہ معلوم نہیں جنگ کیسی لڑی جاتی ہے وہاں اگر سرکار یہاں صحابہ کو بتائے بزرگوں دوستوں سواد ابن غیبیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو سواد ایک مقام بتا کر بولے سواد ٹھہرے سرکار پھر ادھر گئے وہاں سب سیدھی کرنے کو آتے بولنے کو آتے سواد میرا ہٹ کر آ گیا آ کر تو سواد ہٹ کر ہے نہیں بولے سواد سیدھا ٹھہرو وہاں سے ایسا چل رہے اچھا ادھر گئے پھر سواد آ گیا تیسری مرتبہ سرکار تیسری مرتبہ آ کر ہاتھ میں چھڑی تھی جسے ڈائریکشن دے رہے تھے آ کر کے چھوائے سوال میں کہہ رہا ہوں سیدھا ٹھہرو یہاں تو کیوں ادھر تک جا رہے ہو ہاں سوال پیغمبر پوچھے سوال کیا تکلیف ہوا کیا لکڑی چبھی آیا رسول اللہ کیا بدلہ لینا چاہتے ہو آئے رسول اللہ بدل صحابہ آپ کو بولا یہ مقام کون سا ہے کفار سامنے موجود نہیں مقابلہ کرنے کا ہے کہ سرکار سے کیا ایسی گفتگو کر کے بتانے چاہتا ہے کیسا نادان ہے سوال مگر بڑوں کے ادب سرکار جو شکایت ہے وہ ادب دیکھیے اتنا ہو رہا ہے مگر کوئی صحابی یہ نہیں کہہ رہا یہ کیا کر رہا ہے سوال تجھے نہیں کرنا چاہیے سرکار کے ساتھ منہ نہیں کھول رہے کیوں بڑوں کے آگے مکھنا بھید بھی
میں غور کریں. بولے ہاں یا رسول اللہ مجھے بدلہ لینا ہے. آ جاؤ بدلہ لے. سرکار کے جس میں اکبر کو تو کپڑے تھے. بولے یا رسول اللہ میں تو رہنا ہوں, میں جسم پر کپڑے نہیں. ایسے وقت آپ نے چھوٹے لوگ ہے, اس وقت آپ نے کپڑے اٹھائیں. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اپنے جوبہ مبارک اٹھائے. کہاں تک اٹھائے؟ جہاں آپ کی پیٹھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اللہ بھیجا تو آپ کے سب پر لکھ کر ہی بھیجا اپنا نام. جو ہی یہ کلمے کو آپ دیکھے, سواد بن غیبیہ جا کر منہ سے چومنے لگے, انکھاں سے بوسا دینے لگے, چومنے لگے بوسا دینے لگے, چومنے لگے بوسا دینے لگے. سرکار نے پوچھا کیا کر رہے سواد؟ یا رسول اللہ آپ سے ادھر کون بدبخت بدلہ لے گا؟ میں تو ایک بہانہ دیکھا آپ کے جسم اطہر کو میرا جسم لگانے کا, اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے جس کے ساتھ میرا جسم لگ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے. اب مجھے یقین ہے میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا, اگر زندہ رہوں گا تو غازی بن کر کے انعام کروں گا. یہ ہے نبی کی شان, نبی کی جسم کا مقام جو صحابہ سامنے ہمیشہ سے. اسی طرح آخر وقت کا ایک موقع آتا ہے. نام ایک صحابی کا اوکاشا, بہت بڑے صحابی اوکاشا. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ پوچھ دیتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ کہاں؟ انتقال ہو گئے. ہے نا ابھی وہ نہیں, میرے ماں باپ کہاں ہے یا رسول اللہ؟ مسجد میں بیٹھے. سرکار فرماتے وہ فی الجنہ, وہ تو جنت میں ہے. بیٹھے زمین پر, بیٹھے مسجد نبوی میں, خبر کہاں کی دے رہے؟ ہمیشہ ان کے سامنے یہ چیزیں آتی تھی بھائی, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہے سمجھیے. جنت سامنے آتی تھی, دوزخ سامنے آ جاتی تھی, ساری کائنات کی چیزیں آپ کے سامنے آتی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک مرتبہ رکعت باندھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تمام رکعت باندھتی ہے, 2 قدم آگے جاتے ہیں مسلم, باندھے یا آگے جاتے, پھر 2 قدم پیچھے, پھر 2 قدم پیچھے چلے. یہی ہو کر نماز ختم ہوگی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج نماز میں آگے پیچھے کیا؟ رکعت جب میں باندھا تو جنت میرے سامنے آ گئی, میں نے اس کے پھل کو توڑنا چاہا. بات تو سمجھو, توڑی وہی چیز جاتی جو سامنے موجود ہو. نہیں, سرکار بول رہی میں جنت کے پھل کو توڑنا چاہتا ہوں, جب تو جنت پھلوں کے ساتھ سامنے آئی ہوگی نا. مریم کا ذکر ہے قرآن میں, جبرائیل لا کر رزق دیتے تھے, میں سنایا کر گیا تھا. دوسروں کو اگر جنت کی رضا ملی ہے تو کسی کے ذریعے ملی, مگر یہ خدا خود کیا ہے وہ تو ساری جنت کے بھیج رہا ہے. مگر پھر یہ سن کر میں پیچھے ہٹ گیا, اگر توڑوں تو کسے دوں؟ ہر کوئی خواہش ہوتا ہے, ملنے والا خوش ہوگا, جسے نہ ملا. یہ سن کر وہ توڑا نہیں. ہر کبھی پیچھے گیا, کیوں؟ دوزخ میرے سامنے آیا. دوزخ بولو زور سے. بیانات کا بیان کرنے والے واعظین, خطبہ, مولوی صاحبان سب جنے بولتے 70,000 دور کے فاصلے پر دوزخ رہے گی, اس کی
ہم سے ادمیان جھلک جائیں گے، بھنے جائیں گے. سنی نہیں واقعہ نہیں سنی. ہم یہاں کیا بولتے، 2 قدم پیچھے، 2 قدم کس سے پیچھے؟ دولت سے. اثر ہو رہا ہے. سرکار ایک ہی نے ذہن لگاؤ میرے بھائی، حدیثاں سنتے رہتی، اس کے کیا ہو تو مطالب سمجھو. صحابہ ہے نا پیچھے نہیں، نبی کے سامنے 2 قدم پیچھے. ساری مسجد نبوی سے صحابہ بھری، صحابہ سے ساری مسجد نبی بھری پڑی ہے. ہو رہا ہے سر، اس ذہن پر زور ڈال کو بولو، کیونکہ میں بول رہا ہوں پوچھ رہا ہوں تو زبردستی نہ کو. آپ بھی ویسا ڈرتی نہ بھائی، نہیں رہتی نہیں حساب کتاب کے وقت سامنے ڈرتی نہ ایسا یہاں وہ بھی ویسے وہاں مگر اس سے خوش ہونا نہیں. ٹھیک برابر. جمعہ کو جمعہ نہیں رکھ لینا، کرسچن رکھ لے سکتا. کرسچن جاتے ہو اسے ایک چپ جاتے ویکلی ونس صبح کو جاتا ہے، آپ رکھ جاتے ہو گئے 8 دن کیا کرے سکتا. ویسے اپریل منتھ آپ کی 8 دن کی 8 دن ایسا رکھ لینے کا ہوتا ہے. اللہ کا جو قانون ہے اس کی پابندی کر لینا، اس کے رسول سے امید لگائے رہنا، ان کی شفاعت کی طرفدار بننا، اور ہمیشہ 3 ٹائم یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھو. جو پڑھتا جنت روز آنا اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتا، مالک یہ مجھے چاہتا ہے، یہ میرا چاہنے والا میرے پاس بھیج، دوزخ سے اس کو نجات عطا فرما. دوزخ کا ہے دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں، مالک یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، اسے بھی اس سے دور رکھ کر اسے جنت میں داخل کرنا. بات چل رہی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی فیضان کی جدائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر جب تشریف لے آئے تو آپ کا فیضان اس انداز سے اس گھر میں جاری و ساری ہو گئے. انسان کو اس قدر اپنا فائد پہنچاتے رہے، فائد ملتا رہا. اور ایک بات میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دائی حلیمہ کے گھر میں آپ موجود ہیں، اطراف و اکنام کے گھروں میں پڑوسیا میں آپ کا فیض ساری کائنات کو جب مل رہا ہے، وہاں رہ کر یہاں ساری کائنات کو مل رہا ہے، ساری کائنات کو پہنچا رہا ہے، مگر دائی حلیمہ کے پڑوسیوں کو آپ کا فیض نہیں مل رہا ہے. نہ ان کے بکریوں میں دودھ، نہ ان کے گھروں میں روشنی، نہ ان کے گھروں میں کیا ہے فیض، خوشحالی و فارغ والی ملنی کیا ہمیں ساری شکایت کر رہی. نہ ان کے بکریوں میں دودھ ہے، نہ ان کے گھروں میں خوشحالی ہے، نہ ان کے گھروں میں روشنی ہے، کچھ نہیں ہے. ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولیے فیض ہونا چاہیے. دور دور سے کروڑوں آدمی سے فیض پہنچ رہا ہے سرکار کا، مگر یہ اٹھارہ میں نہیں پہنچ رہے ہیں. کیا بات ہے؟ ذہن میں آ رہی ہے بات؟ نہیں سنو، دائی حلیمہ کی اٹھنے میں دم نہیں ہے جب وہ بچے کو جا رہی ہے بچوں کو لینے کے لیے. سبھی لوگ جا کر کیا ہے اور مالدار ہیں ان کے گھروں سے بچوں کو لیتے رہے. نہیں، یہاں آتے یتیم ہے جو اس سے چھوڑ دیتے سید الانبیاء کو کچھ نہیں. سنے نا، مگر یہ بات نہیں سنی. گھر جو ہی پہنچتے عبد المطلب کے مکان پر، آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر جب بولے جاتا ہے یہ یتیم ہے بچہ، لینے والے ساتھیہ قبیلہ سے جو آئے تھے وہ چھوڑتے پوچھتے بھی نہیں، بات کرتے نہیں، دوسرے گھر کو چلے جاتے.
کئی دوسرے بچے مالداروں کے دوسرے لانے، ہر ایک آپ کو لینے سے انکار کرتا رہا. صحیح ہے نا یہ چیز؟ نہیں، تاریخ تو یہی بتاتی ہے. آپ کو لینا پسند نہیں کیے، انکار کرتے رہے، سرکار کی ذات کے ساتھ بے ادبی گستاخی کرتے رہے. سمجھے؟ جب یہ لوگ اللہ کے حبیب کو لینے سے انکار کر دیے تو اللہ بھی اپنے حبیب کے فیضان کی ذبح کر دیا. تمہاری بے ادبی کی وجہ سے تم کو ان چیزوں سے محروم کیا جاتا ہے جو ساتھیہ حلیمہ ساتھیہ کو جسے تک رہتی. بزرگوں دوستوں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا فیض ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے فیضان کو صرف قیامت تک نہیں، صرف قیامت تک نہیں، جنت میں جانے تک، جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ اپنے حبیب کے فیض سے انسانوں کو، امتیوں کو، تمام آدم سے لے کر کہاں تک ہے ان تمام کو آپ کے فیض سے سرفرازی عطا فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل آئے، بڑے ہونے کی بات بول رہا ہوں، یہ سلسلے کو یہی روکا، آ کر فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. الفاظ پہ غور کرنا، اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، یعنی اللہ آپ سے ملاقات کرنے کا شوق اللہ کو. پیغمبروں کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوتا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اور ان کے قوم ہمیشہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھا کرتے تھے. اللہ کو دیکھیں، اللہ سے ملاقات. لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، اور بولتے تھے ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں اس پر ایمان نہیں لائیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے مالک تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میرا شوق ملاقات کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذرا اپنے دیدار سے مشرف فرما. اللہ نے تجلی داری، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نظر، یا صرف چھوٹی سی تجلی سے نظارہ ہو گیا. خدا کے قریب کروڑوں سال خدا اپنے پاس رکھ کر اپنا فیض دیتا رہا. کیا علامت سید الانبیاء، تو فیض سید الانبیاء کا. جبرائیل آئے پوچھنے لگے، ملاقات کا شوق تھا خدا کو آپ سے. بولے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل جب میرا وصال ہو جائے گا، سمجھتے نا وصال بولے تو دنیا سے پردہ کر کے وہاں، جب میرا وصال ہو جائے گا مجھے کہاں رکھا جائے گا. جبرائیل علیہ السلام کو تسلیم نہیں، خدا فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. ابھی مغرب کی نماز میں افسا بھی آیت پڑھی. مانا کیا اس کا؟ اے اطمینان والے نفس ہماری طرف واپس آنا. ارجعی کا مانا لوٹ کر واپس آ جا. کیا مطلب اس کا؟ آپ یہیں کے تھے نا بھائی، آپ یہیں کے تھے تو پھر یہاں واپس آ جاؤ. واپس آنے کا مطلب یہ پہلے جس طرح تھے اسی طرح ہمارے پاس رہو. یہ ہے اللہ. تو جبرائیل کہنے لگے آپ کو تو وہی رہنا، میری امت کہاں رہے گی؟ اللہ کے رسول جبرائیل تھے، میری امت کہاں رہے گی؟ وہ تو زمین میں رہے گی. جبرائیل جب زمین میں رہے گی
تو ان کو عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی، مصیبت ان پر آئے گی، پریشانی ان کو آئے گی۔ میں آرام سے رہوں، میری امت تکلیف میں رہے، مجھے یہ کہتے وقت حدیث میں علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ذرہ برابر ان کو تکلیف ہو جائے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ درخواست کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مجھے بھی زمین ہی میں رکھا جائے تاکہ میرے وجود کی برکت کا فیض تمام پرماننٹ کو برابر پہنچتا رہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وما کان اللہ ليعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے میرے حبیب جہاں کہیں تم رہو گے وہاں میں تو رحمتوں کو نازل کر دوں گا، وہاں سے عذابوں کو اٹھا لوں گا۔ جب وہ زمین میں رہوں گا اللہ میری رحمت کے ساتھ اس کا فیض میری امت پر نازل فرمائے گا، عذاب سے میری امت کو بچا دے گا۔ میری درخواست پورا کرنا یہ فیضان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تخت دعاؤں کے مقدیم جو کہا گیا ہے اس میں مجھے اور آپ کو صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔